دریائے چناب کے قریب آباد پنجاب کی مشہور لوک داستان ہیر رانجھا کے ایک کردار ہیر کا شہر جھنگ ایک تاریخی شہر ہے۔ جھنگ کو ضلع کا درجہ 1849 میں برطانوی دور حکومت میں ملا۔ اس کے شمال میں ضلع سرگودھا، شمال مشرق میں ضلع حافظ آباد، مشرق میں فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ، جبکہ جنوب میں خانیوال و مظفر گڑھ اور مغرب کی طرف ضلع لیا اور بھکھر واقع ہیں۔ 5 دریاؤں کے دیس میں جھنگ قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اسی ضلع کی حدود میں تریمو کے مقام پر دریائے جیلم اور چناب آپس میں ملتے ہیں۔ دریاؤں کے قریب اور زرخیز مٹی کی وجہ سے ماضی میں کبھی یہ علاقہ وسیع اور گھنے جنگلوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہی گھنے جنگلوں کے باعث اس جگہ کو جھنگی، جھانگ اور جھنگر جیسے ناموں سے پکارا جاتا رہا۔ سکندر اعظم سے لے کر سکھوں تک ہر حملہ آور اس علاقے میں ضرور آیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہاں باقاعدہ طور پر شیر شاہ جلالی سرخ بخاری نے 1292 میں شہر کی بنیاد رکھی۔ چونکہ موصوف سیال قبیلہ کے پیشوا اور مرشد تھے، اس لیے انہوں نے اسے جنگی سیالاں کے نام سے منسوب کیا۔ 1830 میں اس علاقے پر سکھوں نے قبضہ کیا۔ انگریز عہد کا آغاز ہوا تو اسے ضلع بنا کر شورکوٹ، چنیوٹ اور جھنگ کی تحصیلوں پر مشتمل کر دیا گیا۔ اس ضلع کی چند بڑی قوموں میں سیال، کھرل، سرگانہ، بھروانہ، بلوچ، نسوانہ، شیخ، مگیانہ، بھٹی، کھوکھر اور راجپوت شامل ہیں۔ جھنگ میں سرائکی اور پنجابی کے امتزاج سے جھنگوی لہجے کی منفرد زبان بولی جاتی ہے۔ ناظرین، ضلع جھنگ کے اہم علاقوں بارے بات کی جائے تو ان میں 18 ہزاری سر فہرست ہے۔ 18 ہزاری کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مخدوم تاج الدین المعروف 18 ہزاری دراصل غزنی کے رہنے والے تھے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کی فوج میں اعلیٰ عہدیدار تھے۔ ایک مرتبہ وہ جب تریمو پہنچے تو اس جگہ قدرتی حسن سے متاثر ہو کر دریائے جیلم کے کنارے کیمپ لگا لیا۔ یہیں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق انہیں اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ یوں مخدوم تاج الدین 18 ہزاری کی نسبت سے اس قصبے کا نام پڑا۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم پر ان کی قبر پر پختہ مزار تعمیر کروایا گیا اور یہ مزار اب بھی اس علاقے کی شہرت کا سبب ہے۔ جھنگ کا دوسرا اہم علاقہ شاہ جیونا ہے۔ معروف محقق اسد سلیم شیخ کے مطابق یہ قصبہ یہاں مدفون مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ جیونا کا آباد کردہ ہے اور انہی کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا اصل نام محبوب عالم تھا اور ان کا خاندان اوچ شریف سے یہاں منتقل ہوا تھا۔ حضرت شاہ جیونا کی آباد کردہ بستی کے ارد گرد تب، بھروانے، چدھڑ، سیال، جپے اور سنپال قبائل آباد تھے۔ وہ سب حضرت شاہ جیونا کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔ ناظرین، ضلع جھنگ کا اگلا اہم اور تاریخی علاقہ شورکوٹ ہے۔ اسد سلیم شیخ کے مطابق جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو اس بارے میں مختلف آراء بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اسے راجہ شور نے آباد کیا تھا اور اسی کے نام پر اس کا نام شورکوٹ پڑا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ علاقہ شور زدہ تھا، جس کے باعث اس نام سے مشہور ہوا، جبکہ تیسری روایت کے مطابق یہاں حضرت تاج الدین شوری کا مزار ہے جو محمود غزنوی کے زمانے میں غیر مسلموں کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں شہید ہو گئے تھے۔ انہی کے نام کی نسبت سے یہ شورکوٹ کہلوایا۔ حضرت تاج الدین پیر غازی کے مرید تھے جن کا مزار شورکوٹ کے قریب ہی واقع ہے۔ ضلع جھنگ کا ایک اور مشہور قصبہ حویلی بہادر شاہ ہے، جس کی بنیاد 1770 میں قریشی خاندان کے بزرگ بہادر شاہ نے رکھی اور اسی نسبت سے اس علاقے کا یہ نام مشہور ہوا۔ احمد پور سیال بھی جھنگ کا ایک اہم قصبہ ہے۔
ڈسٹرکٹ گزٹر جھنگ کے مطابق یہ قصبہ تقریباً 350 سال قبل نصرت سیال نے آباد کیا تھا اور اپنے پوتے کی نسبت سے اس کا نام احمد پور رکھا۔ اسی طرح ایک اور علاقہ حسو بلیل ہے، اسے 300 سال قبل بلیل شاہ قریشی نے آباد کیا تھا جو ولی اللہ تھے۔ آپ کا اصل نام بلال تھا جو بگڑ کر بلیل مشہور ہو گیا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت غوث بہاؤالحق زکریا ملتان سے ملتا ہے۔ ناظرین، ضلع جھنگ کا آخری اہم علاقہ گڑھ مہاراجہ ہے۔ جب شہاب الدین غوری نے ملتان پر حملہ کیا تو اس نے اپنی پہلی فوجی چھاؤنی گڑھ مہاراجہ کے علاقے میں بنائی تھی اور اس علاقے کو شاہ نگر کا نام دیا۔ جب سکھوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو اس کا نام گڑھ مہاراجہ رکھ دیا گیا جو آج تک اسی طرح چل رہا ہے۔ ناظرین، ضلع جھنگ سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کی بات کی جائے تو اس لحاظ سے بھی یہ علاقہ خاصا زرخیز ہے۔ سب سے پہلے علمی و ادبی شخصیات کی بات ہو تو جدید اردو غزل میں فلسفہ اور فن کے امام مانے جانے والے شاعر مجید امجد جھنگ صدر میں پیدا ہوئے۔ اردو کے ممتاز نقاد و استاد ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا بھی امرتسر سے آ کر جھنگ میں آباد ہوئے۔ عہد حاضر کی ایک اہم ادبی شخصیت ناصر عباس نیر کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ وہ ادیب، محقق اور نقاد ہیں۔ صحافتی لحاظ سے معروف صحافی و کالم نگار محمود شام کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو معروف عالم دین، دانشور و محقق ڈاکٹر طاہر القادری کا تعلق بھی ضلع جھنگ سے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ انجمن سپاہ صحابہ کے بانی مولوی حق نواز جھنگوی بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اگر بات سائنس کی ہو تو نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی جھنگ سے تھا۔ کرکٹ کے بین الاقوامی امپائر علیم سرور ڈار بھی اسی علاقے کے ہیں۔ سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو تحریک پاکستان کے ایک نمایاں کردار کرنل عابد حسین جھنگ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور اہم سیاسی نام سیدہ عابدہ حسین ہے جو انہی کرنل عابد حسین کی صاحبزادی ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین متعدد بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئیں، کئی بار وفاقی وزیر رہیں اور امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر سید فیصل صالح حیات کا تعلق بھی جھنگ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ اعلیٰ قیادت میں شمار ہونے والے شیخ وقاص اکرم بھی جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ معروف پنجابی لوک گلوکار منصور علی ملنگی، اللہ دتا لونے والا اور طالب حسین درد کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا۔ عہد حاضر کے معروف پنجابی شاعر عاقب ستیانوی اور مار الطاف حسین بھروانہ بھی ضلع جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔